ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان کو، قومی اسمبلی کو یا سینٹ کو یہ چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر جو کہ ایک صوبائی مسئلہ ہے، تو کسی ایک واقعے میں جس میں کچھ لوگ جو ہیں ان کو ایک ریاستی ادارے نے قتل کر دیا ہے اور وکٹمز کو بار بار لاہور سے اسلام آباد بلایا جاتا ہے، تو کیا یہ کام ہے قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا؟ اور اگر وہ صرف ایک واقعہ جو ہے لاہور والا اس پہ یہ کرتے ہیں تو پھر وہ نقیب اللہ محسود کا جو معاملہ ہے اس پر اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ اس میں بھی پولیس انوالو ہے، اس میں بھی پولیس کے لوگ ابھی تک مفرور ہیں، تو پھر یہ سینٹ کی یا قومی اسمبلی کی جو سٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں یہ ان معاملات میں جو جس میں نقیب اللہ محسود ہے، راؤ انوار ہے، اس پہ اس طرح کے اجلاس کیوں نہیں بلاتی؟ امیر صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ اس ایشو کو ڈائی ڈاؤن نہیں کرنے دے رہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ایک اچھی بات ہے، بہت اچھا پریسیڈنٹ یہ آپ سیٹ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی نے ابھی کہا کہ انصاف ہم کریں گے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان تحریک انتقام کہہ لیں، انتشار کر دیں، اینی تھنگ بٹ انصاف، ان کے دور میں کچھ بھی ہو رہا ہے، انصاف نہیں ہو رہا۔ اور میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ نے 172 لوگ، ان میں سے ایک شخص تھا جو اس فانی دنیا میں اس وقت موجود بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کون کون ہے، 172 پیپل آپ نے ای سی ایل میں ڈال دیے۔ کس بنیاد پر؟ کہ وہ allegedly accused ہے، محض ایک رپورٹ کی بنیاد پر، جس بنیاد پر اب نیب انویسٹیگیشن شروع کرے گا۔ اب ادھر خون ہوئے ہیں، 4 خون دن دہاڑے ہوئے ہیں، اس کی ویڈیو فٹیج ہے۔ اس کے بعد جو وزیروں کے جو عجیب و غریب قسم کے بیان بازی ہے، جو خود you add insult to injury of the victims، وہ ہے۔ اور یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جو ٹروتھ ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم کارپٹ کے نیچے نہیں کریں گے، آپ کارپٹ کے نیچے اس کو سویپ کرنا ہے۔ وہاں آپ ای سی ایل پہ آپ 5 نام بھی نہیں ڈال رہے، کیوں نہیں ڈال رہے؟ یہ کس قسم کا آپ انصاف کر رہے ہیں؟ یہ بالکل 2 پاکستان ہے۔ تو اور جہاں تک آپ نے سینٹ کا سوال پوچھا، بالکل یہ جائز سوال ہے، لیکن جو پی پی سی ہے یا سی آر پی سی ہے، یہ کنکرنٹ سبجیکٹس ہیں، اس پر فیڈرل کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا صوبوں کا ہے، اور یہ ایسا ایک ایشو ہے جس سے پورے ملک میں اس سے دہشت پھیلی ہے۔ تو کیوں نہ اس کو سینٹ ٹیک اپ کرے؟ اٹس بیکم اے نیشنل ایشو، اس کے اوپر پورے، بیکاز اٹ انوالوز دا فیملی، ہر فیملی، ہر وہ بیوی، شوہر، بچے موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہیں، 4 8 آپ نے دیکھا ہوگا نا، فیملیز سوار ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں یہ فیملیز ٹریول کرتی ہیں۔ اگر ان کی اس وقت ایک خوف ہے کہ کل کو ہمیں پولیس روک کر اور ہمیں مار کے اور یہ کسی سی ٹی ڈی اور کسی کے حوالے یہ کر دے، تو اٹ از آف کورس اے نیشنل ایشو۔ اچھا یہ بتائیں جاوید عباسی صاحب، جاوید عباسی صاحب چلیں آپ نے بلا لیا ان کو، نقیب اللہ محسود ایشو از ود دا کورٹس۔ نہیں تو یہ بھی نقیب اللہ محسود کا معاملہ جو کورٹ میں ہے تو اس میں بھی جے آئی ٹی بنی ہے، اس میں بھی جے آئی ٹی بنی ہے، اس میں بھی ملزمان مفرور ہیں، تو اس میں بتائیں جی آپ نقیب اللہ محسود کے معاملے کو کیوں نہیں کرتے؟ چلیں وہ کورٹ میں ہے، یہ خیسور میں ایک واقعہ ہوا ہے، شمالی وزیرستان میں کیس بھی تھا، میر صاحب عمل کیس بھی تھا، تو وہاں پہ آپ کیوں نہیں کمیٹی بھیجتے؟ آپ نہیں کریں، کمیٹی کا پریروگیٹو ہے، جو بھی کریں۔ میں میر صاحب 2 باتیں آپ کے عرض کر دوں کہ آپ کے لاکھوں لوگ سننے والے۔ ایک کہ کمیٹی خود یہ سو موٹو نہیں دیتی، یہ معاملہ جب ہاؤس میں اٹھتا ہے تو ہاؤس کسی کمیٹی کو ریفر کرتا ہے کہ اس پہ ہمیں پوری ڈیٹیل رپورٹ کر کے دیں کہ کیا ہوا۔ نمبر 2 میر صاحب، یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو اس طرح قصور کا واقعے کو بھی پہلے ہم نے لیا، اس سے کئی اور واقعے میں آج 7 8 آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ ہم نے ہماری کمیٹی کو جب ریفر ہوئے، لیکن قصور کا واقعہ ڈیفرنٹ ہے، یہ واقعہ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر مجھے اس میں ایک خاندان جو ہے اس کے معصوم افراد کو قتل کیا گیا اور آپ اس کو بار بار طلب کرتے ہیں۔ طلب ہوتا ہی ہے میر صاحب کہ جب قصور کا واقعہ بھی ہوا تو ان کے والدین نے، اس کے والد نے یہ ریکویسٹ کی کہ جہاں آپ لوگوں کو سنتے ہیں، باقیوں کو سنا ہے، مجھے بھی سنا چاہیے۔ یہاں یہ ہے کہ 2 باتیں، پارلیمان اور کورٹ کبھی چل کے نہیں جا سکتی، یہ ہمیشہ ہوگی پروسیڈنگ، ہمیشہ یہ کمیٹی کے ممبروں کو ضرور جانا چاہیے ہمدردی کے لیے، دعا کے لیے، لیکن جب بھی پروسیڈنگ ہوگی، ان کی ریکارڈ ہوگی، وہ آگے بیان دیں گے، وہ پارلیمان کے اندر ہی ہوگا۔
اس کے باہر پارلیمان کہیں جا نہیں سکتی، اس کے لیے ضروری ہے اگر انہوں نے کسی اور جگہ، اس میں پروونشل گورنمنٹ پارٹی ہے، اس میں کوئی عام آدمی پارٹی نہیں ہے، اس میں میں بھی سمجھتا ہوں ہماری آپ حکومت کہتے ہیں کورٹ جو ہے وہ کہیں پہ چل کے نہیں جا سکتی، اپنی رجسٹری میں جاتی ہے۔ میں آپ کو بہت سی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اب میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وکٹمز کو طلب کرتی ہے کمیٹی، طلب نہیں کرتی کل ان کے آنے کے بعد میں نے انہوں نے ہمیں ملنے کے بعد، انہوں نے اس پروسیڈنگ کے دیکھنے کے بعد جو وہاں سے وہ ایک اچھا میسج لے کے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پہلی دفعہ یقین ہوا ہے کہ اس ملک کی پارلیمان ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اچھا غریبوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ چلیں اس ملک کی یہ بتائیں فرق حبیب صاحب، یہ بتائیں کہ کیا اس ملک کی پارلیمان جو ہے نقیب اللہ محسود کے لواحقین اور اس میں محمد اسحاق جس کا تعلق احمد پور شرکیہ کے ساتھ تھا اس کو بھی مارا گیا، اس کے ساتھ اور بھی 2 لوگ تھے، اس میں بھی ملزمان مفرور ہیں، کیا اس ملک کی پارلیمان جو ہے وہ نقیب اللہ محسود اور اس کے ساتھ جو باقی 4 لوگ مارے گئے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی نہیں ہوگی؟ کیا قومی اسمبلی کی کوئی کمیٹی جو ہے وہ یہ مسئلہ اٹھائے گی؟ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلائیں گے آپ آئی جی سندھ کو کہ بتاؤ کہ تم نے ابھی تک کیوں نہیں گرفتار کیا؟ منسٹر انٹیریئر کیوں نہیں لیتے نوٹس؟ فیڈرل منسٹر انٹیریئر نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں میر صاحب، وزیر اعظم نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں میر صاحب اس میں میں نے پھر پہلے کہا کہ سیاست کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے، پوائنٹ سکورنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ قانون موجود ہے، قانون کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم اس کو یقینی بنائیں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اس کیس کا حوالہ دیتے ہیں کہ کیونکہ یہ واقعہ ساہیوال کے اندر ہو گیا، تو پھر آپ کو جہاں جہاں یہ کیسز ہوئے ہیں، یہ پولیس والا معاملہ یا پولیس گردی کا معاملہ جہاں پہ وکٹمائز ہوئے ہیں لوگ، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ آئیں آپ اسی فورم سے، آج کے آپ کے پروگرام سے کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے ہیں ان خاندانوں کو جو ہے وہ انصاف دلائیں، تاکہ اور جہاں پر پولیس کے کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز ہیں، جہاں پر ان کی ٹریننگ کے اندر جو ہے وہ لیکنگ ہے، جہاں پر ان کا جو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن فاروق صاحب یہ یہاں پہ فاروق صاحب یہاں پہ آپ یہ تو اتفاق کریں کہ پولیس ہی قاتل ہے اس کیس میں، ساہیوال کے معاملے میں پولیس ہی قاتل ہے، اور جے آئی ٹی میں بھی آپ نے پولیس کو ہی ہیڈ بنا دیا، اس کی سربراہی پولیس کے ہی حوالے کر دی ہے، اور اسی لیے پورا پاکستان جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ پولیس کی جو جے آئی ٹی ہے وہ ان لواحقین کی مدد نہیں کر رہی، وہ ان کو تنگ کر رہی ہے۔ دیکھیں میر صاحب، جہاں تک رہی بات، میں نے آپ کو پہلے کہا اور پرائم منسٹر کی بھی واضح اس کے اوپر ہدایات بھی موجود ہیں کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو جے آئی ٹی پسند نہیں ہے، اس کے اوپر اعتراضات ہیں، اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں، کمیشن بنا دیتے ہیں، تو بنائیں یہاں جن لوگوں کے اوپر ان لوگوں کو اعتبار ہے یہ نام دیتے ہیں وہ نام سامنے لے آئیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ انصاف ہو یہاں پر، ہمارا نہ ہماری کسی کی طرف ٹلٹ ہے، نہ ہم کسی کو بچانا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جو انصاف کا ترازو ہے اس کو پکڑ کے فیصلہ ہو اور جو لواحقین ہیں ان کو انصاف ملے، تاکہ لوگوں کا اس سسٹم کے اوپر جو ہے وہ اعتماد بحال ہو۔ ماضی کے اندر جو ہے وہ یہی کچھ ہوتا رہا ہے، ہم وہ روایات جو ہیں وہ نہیں دہرائیں گے، اور جہاں تک آپ کا کام ہے سوالات کو اٹھانا، اور آپ نے اچھا کیا یہ سوال بھی آپ نے جو ہے وہ سامنے رکھا ہے، یقیناً جو ہے اس کے اوپر جو انصاف ہے ان کو فراہم کرنے کے حوالے سے ہم ہر حد تک جو ہے وہ جائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سی ٹی ڈی کے جو لوگ ملوث تھے ان کو بھی اس چیز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے۔ اگر پروونشل گورنمنٹ کے وزراء آ کر اپنے بیان بدلتے ہیں، اب پولیس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 میں بتاتے سکتا ہوں، انہوں نے کہا کہ پہلے دن انہوں نے کہا کہ بچوں کو اس لیے کہ لے کے جا رہے تھے کہ بچوں کو ڈھال بنا رہے تھے، پھر انہوں نے کہا وہاں سے اندر سے فائرنگ ہوئی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ داعش سے ان کا تعلق ہے، پھر کہا کہ گجرانوالہ میں جو ابھی مارے گئے تھے دہشت گرد ان سے تعلق ہے، اور آخری وقت لا منسٹر نے کہا کہ ان کے پاس سوسائڈل جیکٹ تھی اور اسلحہ تھا۔ اگر یہ پروٹیکٹ نہ کرتے، یہ کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیتی پروونشل گورنمنٹ، اگر اس گاڑی میں سوسائڈ جیکٹس ہوتی تو یہ پولیس والے اتنے قریب جا کے کبھی فائرنگ نہ کرتے۔ اور اس بچے عمیر کا جو ابھی اس کا آیا، اس نے کہا کہ میری بہن کو انہوں نے باہر نکل کر اس کو گولیاں ماری ہیں۔ یہ اس میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ پروونشل گورنمنٹ پوری طرح ان کو پروٹیکٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہم نے یہ معاملہ لیا اٹھایا، یہ ہیومن رائٹ کی بدترین وائلیشن تھی، یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل کی وائلیشن ہے، انشاءاللہ انصاف بھی ہوگا کہ ان انسٹیٹیوشن رکھنا چاہیے، ان کو جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، لوگوں کو انصاف دینا چاہیے۔ انصاف کے تقاضے پورے کر کے دکھائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔